السلام علیکم، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام محمد احمد ہے۔ ریحان کالج سے جڑنے کے بعد میرا نام احمد ایجوکیشن والا ہو چکا ہے اور میں واقعی سے تعلق رکھتا ہوں اور میں ریحان کالج کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ مجھے ریحان کالج جوائن کیے ہوئے 7 مہینے ہو چکے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم انٹرویو لیتے رہتے ہیں ہر نیو گیسٹ کے ساتھ۔ آج ہمارے ساتھ انہی نیو گیسٹ میں سے ہمارے ساتھ ایک خاص مہمان موجود ہیں جو کہ جن کا نام ہے بسام سہیل، جو کہ ایک پروفیشنل کرکٹر اور جن کا فٹنس کا شوقین اور ساتھ سے کاروبار پر بھی کام کر رہے ہیں۔ آج ان کے بارے میں جانیں گے کہ ادھر یہاں اسکول کالج میں کیسے آئے، بوٹ کیمپ کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ ان سے پوچھیں گے انہوں نے ادھر سے اپنے کرکٹر چھوڑ کر ادھر کیسے آئے، ان کی لائف جرنی کے بارے میں جانیں گے، کیا کرتے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ السلام علیکم بسام سہیل صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی، میرا تعارف مختصر یہ ہے کہ میرا نام محمد بسام سہیل ہے اور ریحان کالج میں آنے کے بعد میرا نام بسام انوویشن والا سے جانا جاتا ہوں میں۔ اور یہاں میں ایسے آیا ہوں ریحان کالج میں کہ سر ریحان کی میرے نظروں کے سامنے سے ریل گزری تھی ایک 2 منتھ بوٹ کیمپ پروگرام سے ریلیٹڈ، تو وہ میں نے دیکھا۔ میں نے بولا ٹائم پیریڈ بھی شارٹ ہے اور اے آئی بھی سکھا رہے ہیں، تو مجھے انٹرسٹ بڑھا اور میں نے سوچا کہ اس پہ میں انیشیٹ لیتا ہوں، ایڈمیشن لیتا ہوں تو میں نے ایڈمیشن لیا اور میں نے فرسٹ ٹائم اپنی لائف میں فرسٹ ٹائم ایور میں نے ہاسٹل لائف ایکسپیرینس کی۔ بہت اچھا ایکسپیرینس رہا مجھے۔ یہاں پر 1 منتھ سے تھوڑا زیادہ ہو چکا ہے اور کافی اچھا ایکسپیرینس رہا ہے میرا یہاں کا۔ تو میں آپ کو بتا چلوں، میں یہاں آنے سے پہلے میں ایک بزنس اون کر رہا تھا، ہاٹ پاٹ کے نام پہ فوڈ بزنس ہے، چائنیز فوڈ ہے، تو وہ بزنس اون کر رہا تھا میں۔ وہ کلاؤڈ کچن ہے، وہ گھر سے میں کرتا تھا سب کچھ۔ اور بائی پروفیشن میں کرکٹر بھی ہوں اور اسٹڈی میں بی بی اے کر رہا تھا یہاں آنے سے پہلے۔ تو 1 منٹ تھوڑا ہولڈ کریے گا۔ جی، جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میں یہاں سے والا بی بی اے کا اسٹوڈنٹ بھی تھا، تو یہاں آنے کا ایک وہ ہے کہ میری کرکٹ جب میں کھیل رہا تھا تو میری انجری ہوئی تھی نی کی، تو میں اس کی وجہ سے گھر پہ بیڈ ریسٹ پہ تھا۔ پھر بیڈ ریسٹ سے میں تھوڑا سا ہمت پکڑی میں نے، جب مطلب میرا جو ہوم بیسڈ بزنس ہے نا وہ بھی اسی سے اسٹارٹ ہوا ہے، کیونکہ میں نے جو یہ کام میں شاپ پہ کرتا تھا، کزن کے ساتھ پہلے اسٹارٹ کیا تھا، ایک شاپ تھی ہماری، تو وہاں ہم ٹائم نہیں دے پا رہے تھے۔ شروع میں بہت اچھا رسپانس رہا تھا کسٹمرس کا، تو پھر یہ ہوا کہ مصروفیات ایسی ہو گئی تھی، پھر ہم ٹائم نہیں دے پا رہے تھے اور کوئی ٹرسٹڈ بندہ بھی نہیں مل رہا تھا، تو پھر ہمیں انفارچونیٹلی وہ بزنس بند کرنا پڑا اپنا۔ لیکن ایک اپرچونیٹی میرے پاس مل گئی تھی مجھے، جو کہ میں نے اپنا نمبر اپنے فرنٹ پہ ڈالا ہوا تھا بزنس کے، تو اس سے بھی کسٹمرس کافی سارے مجھے شاپ بند ہونے کے بعد بھی کال کرتے تھے کہ آپ کا آن لائن ڈلیور ہوتا ہے اور باقی یہ سب۔ تو میں نے سوچا کہ ایک اپرچونیٹی ہے، کالز آتی تھی جب میں نہیں کرتا تھا کام، تو میں نے بولا کوئی انجری میں پھر مجھے یاد آیا کہ میں ابھی گھر پہ ٹائم ویسٹ کر رہا ہوں، تو اسی کو اس ٹائم کو کسی چیز میں لے کر آتا ہوں۔ پھر میں نے سوچا کہ یہ ہوم بیسڈ ہاٹ پاٹ اسٹارٹ کروں، تو الحمدللہ میں نے اسٹارٹ کیا اور کافی لوگوں کو پسند آیا۔ پہلے تو میں نے اپنے کزنس کو کھلایا تھا، کزنس کا اچھا رسپانس دیکھ کے تو میری موٹیویشن بڑھی، تو میں نے یہ اپنا ہوم بیسڈ بزنس اسٹارٹ کر لیا۔ تو بس یہ ہے کہ ابھی وقت کے ساتھ ساتھ یہ بزنس اچھا گرو کر رہا ہے۔ ابھی تو خیر میں یہاں پر آیا ہوں تو ابھی تو بند ہے ٹوٹلی، میں اکیلا سول پروپرائٹر ہوں اس میں، تو اکیلا میں سب کچھ مینیج کرتا ہوں۔ تو یہ ہے کہ ابھی چھوٹے پیمانے پہ انشاءاللہ یہ سوچا ہے کہ اس کو بڑا انشاءاللہ آن سائٹ لے کے جائیں گے، کسی جگہ پہ کھولیں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے
ہمت جیتے. اور میں یہ کہوں گا کہ بزنس کا اگر آپ کا مائنڈ ہے تو آپ کچھ بھی کر کے کر سکتے ہو بزنس. آپ ایکسکیوز نہیں بناؤ کہ آپ کے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہے اور مطلب بگ اماؤنٹ آف انویسٹمنٹ چاہیے آپ کو. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ بہت چھوٹے سے بھی اسٹارٹ کر سکتے ہو. آپ کے پاس جتنا ہے اس سے بھی اسٹارٹ کر سکتے ہو. بس آپ کے اندر ایک لگن ہونی چاہیے کہ آپ کو کرنا ہے تو آپ کر کے ہی رہو گے. تو میری کوئی اتنی بڑی انویسٹمنٹ نہیں لگی تھی اسٹارٹ کرنے میں. تو بس چھوٹا سا اسٹارٹ کیا. شروع میں تو پیکیجنگ بھی ایسی تھکی بیکار تھی, آرڈنری پیکیجنگ تھی. تو کسٹمر سے میں نے ریویو بھی لیا تھا کہ آپ کو پیکیجنگ کیسی لگی. تو میرے موسٹلی کسٹمر بہت اچھے ماشاء اللہ سے ملتے تھے مجھے کہ بولتے تھے پیکیجنگ کا ہمیں پیکیجنگ سے مطلب نہیں ہے, آپ کا جو ٹیسٹ ہے اس سے مطلب ہے, اور آپ کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے. یہ بہت اچھا مجھے موٹیویٹ کرتی ہے چیز. لیکن میرا خود ہی میں نے اپنی پیکیجنگ تبدیل کری وقت کے ساتھ ساتھ. مجھے خود پرسنلی اچھی نہیں لگتی تھی پیکیجنگ جو میں شاپر میں کر کے دیتا تھا. تو بہت ہی آرڈنری لگتی تھی ایک. تو اس وجہ سے میں نے وقت کے ساتھ ساتھ اس کو چینج کرا. اور یہ ہے کہ ابھی وہ میں رن کر رہا ہوں بزنس. اچھا بس ہم آپ نے تو پورا تفصیل سے مجھے بتا دیے کہ اپنے بزنس کے بارے میں بھی, اپنے کریکٹر کے بارے میں بھی, پوری لائف جرنی آپ نے 3-4 منٹ میں بیان کر دیے. ماشاء اللہ آپ تو کریکٹر بھی ہیں, بزنس میں کاروبار بھی کر رہے ہیں. آپ سے تو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ جیسے کہ آپ نے ابھی بولا ہے کہ میں بزنس کر رہا ہوں, پہلے ہم شاپ پہ بزنس کرتے تھے, اس کی وجہ سے آپ نے ہوم میڈ بزنس شروع کر دیے. یہ ہوم میڈ بزنس کا آئیڈیا آپ کو کہاں سے آیا تھا؟ جیسے بزنس کافی بزنس ہوتے ہیں, آپ نے یہ ابھی آپ کون سا فوڈ کا بزنس کر رہے ہیں؟ اس کے علاوہ آپ کوئی اور بزنس بھی کر سکتے تھے. یا آپ کو شوق ہے کھانا بنانا اس بزنس, اس لیے آپ نے چوز کیا, یہ کیوں چوز کیا آپ نے؟ نہیں, شوق تو میرا نہیں ہے کھانا بنانا. بزنس ایک مجبوری تھی, مجبوری بھی کہہ سکتے ہیں, اور ایک اپارچونیٹی بھی تھی, یہ بھی کہہ سکتے ہیں. اصل میں نے آپ کو بتایا نا کہ میرے پاس کانٹیکٹ نمبر تھے. کانٹیکٹ نمبر جو بزنس میں تھا وہ میرا تھا, میرا یوز ہوتا تھا. تو ایسے میرے کسٹمرز بھی میرے پاس تھے. اور میں آپ کو بتا چلوں کہ اور پھر انجری کے بعد میرے پاس اپرچونیٹی بھی تھی ایک بزنس کرنے کی گھر بیٹھے. تو میں نے اس کو اویل کیا اور بس چل پڑے, اور اللہ تعالیٰ نے مدد کی الحمد للہ. اچھے فالوورز ہیں ابھی انسٹاگرام پہ, اور کسٹمرز بھی بہت اچھے ملے ہیں مجھے. جی. اچھا بس آپ مجھے یہ بتائیں, جیسے کہ آپ کریکٹر بھی ہیں, آپ کو کرکٹ کا شوق کہاں سے آیا تھا؟ آپ پروفیشنل کرکٹر آپ بول رہے ہیں, میں کرکٹر بھی کھیلتا ہوں. آپ کا فیوریٹ کھلاڑی کون تھا بچپن میں؟ آپ کا کرکٹ کا شوق کہاں سے آیا؟ کب سے آپ نے کرکٹ کھیلنا شروع کی ہے؟ جی, اسکول ٹائم سے کرکٹ کھیل رہا ہوں ویسے تو میں. لیکن وہ تو ٹیپ بال تو ریگولر ہی کھیلتا تھا, ریگولر بیسس پہ, جب چھوٹا تھا جب کھیلتا تھا. لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ پھر اس کو ہارڈ بال میں, مطلب پروفیشنل جو کرکٹ ہوتی ہے اس میں تبدیل کیا. ایکچولی میرے ماموں بھی ہیں, اکلوتے ماموں ہیں, ان کو بھی بہت پسند ہے کرکٹ. تو ہماری کزنس کی ٹیم بھی ہے, تو اس وجہ سے بھی میرا انٹرسٹ کافی بڑھا ہے اس کے اندر. اور میں کھیلتا رہا اور میرا گیم اچھا ہوتا رہا. پھر میں نے اس کو پروفیشنلی مجھے وہ کر لیا میں نے. کیونکہ پھر آپ جیسے آپ ایک چیز میں اچھے ہوتے ہو تو کافی لوگ بھی آپ کو پش کرتے ہیں کہ آپ پروفیشنلی کھیلو, اور بہت موٹیویٹ کرتے ہیں. تو اس وجہ سے بھی میں نے چاہا کہ, اور مجھے بھی پتہ تھا کہ میرے اندر کیا ایبلٹیز ہیں, اور بس پھر میں نے اس کو پروفیشنلی کھیلا اور پھر بس لگا رہا. تو ابھی انفارچونیٹلی میری ایک موومنٹ پہ آ کے انجری ہو گئی ہے. تو بس دعا کریے گا, انشاءاللہ وہ جلدی ریکور ہوں, پھر میں واپس کم بیک کروں. انشاءاللہ. آپ نے کبھی کوئی ایسا پروفیشنل میچ کھیلا ہے اسٹیڈیم میں؟ آپ نے کوئی میچ کھیلا ہے آج تک؟
نیشنل اسٹیڈیم میں تو میچز نہیں کھیلے میں نے پرسنلی، بٹ وہ جو پی ایس ایل ہوتا ہے اس میں نیٹ پریکٹس کروانے گیا ہوں وہ پی ایس ایل کی ٹیمز کو، مطلب صحیح. تقریباً سارے پلیئرس کے ساتھ میں نے پریکٹس کی ہوئی ہے. اور پاکستان کا جو کیمپ لگتا ہے، پاکستان انڈر 19 کہہ لیں یا پاکستان اپنی ہماری نیشنل ٹیم جو ہے ان کا کیمپ لگتا ہے، تو میں وہاں پر ایز اے نیٹ بالر ضرور جاتا ہوں اور ان کے ساتھ مطلب پریکٹس کرتا ہوں، نیٹ پریکٹس. اچھا، جیسے کہ اب ایک فٹ بال ہے، فٹ بال گیم میں تو بزنس ٹیم ورک چاہیے ہوتی ہے، اس میں بھی آپ کو ٹیم ورک ضرورت ہوتی ہے یا نہیں؟ اس میں بالکل ہر اسپورٹس میں مطلب آپ کہہ لیں کہ اگر وہ ٹیم کے ساتھ ہو تو ٹیم ورک بہت ضروری ہے. کسی انڈیویژول پہ کوئی مطلب ڈپینڈ نہیں کرتا. مطلب اگر سارے ٹیم کے پلیئر اگر فلاپ چل رہے ہیں تو وہ چند ہی 2-3 پلیئرز ہوتے ہیں جو میچ آپ کو جت پاتے ہیں اپنی پرفارمنس سے. یہ نہیں ہے کہ کوئی انڈیویژول بندہ آپ کو میچ جتا رہا ہے. تو ایسا بالکل نہیں ہے کہ ٹیم ورک ضروری نہیں ہوتا ہے. ٹیم ورک بہت اہمیت رکھتا ہے اس میں. اچھا ماشاء اللہ. آپ بس مجھے یہ بتائیں، جیسے کہ آپ نے بولا تھا کہ آپ نے کرکٹ کے بعد ادھر ریحان اسکول کالج میں جوائن کیا، آپ کو ریحان اسکول کے بارے میں کیسے پتہ لگا؟ آپ بوٹ کیمپ کی اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کو کیسے پتہ لگا اس کے بارے میں؟ وہ کرکٹ چھوڑ کر جہاں وہ اپنا کاروبار چھوڑ کر آپ ادھر آ گئے. جی، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سر ریحان کی ریل میرے نظر کے سامنے گزری تھی، تو پھر 1 منٹ اسٹاپ کریے گا. سر پوچھ رہے پروڈ کاسٹ کی روم کی چابی آپ کے پاس ہے؟ نہیں بھائی، کوئی بھی چابی راجا بھائی کے سر راجا کے پاس تھی، میرے پاس نہیں. آپ کو اسٹاپ کر دینا چاہیے تھا. یہ لائیو چل رہی ہے، لائیو اسٹاپ نہیں ہوتی. اوہ سر میں نے دیکھا نہیں ہے. اچھا، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ سر ریحان کی ریل میرے نظر کے سامنے گزری تھی، تو پھر یہ ہوا کہ اب میری انجری بھی تھی اور آگے رمضان بھی آ رہے تھے. آپ کو رمضان کا پتہ ہوگا شاید، آپ کراچی سے نہیں، کراچی کے نہیں ہیں، لیکن کیا پتہ آپ کو پتہ ہو کہ یہاں پر کرکٹ کا رجحان بہت زیادہ ہے. مطلب جی. رمضان میں تو کرکٹ ایسا ہے کہ، اور آپ کو پتہ ہے میں پروفیشنلی کھیلتا ہوں تو رہا نہیں جاتا مجھ سے. بس اپنی انجری میں دیکھتا نہیں اور میں چلے جاتا. پھر دوبارہ کچھ نہ کچھ مطلب یہ میرا مطلب ایسا ہے کہ یہ جو انجری ہے میری، میں نے اس کو 3-4 دفعہ خود ہی مطلب خراب کیا ہے، کیونکہ میں ریسٹ نہیں کرتا تھا. میں اس کو بہت لائٹ لے رہا تھا. تو یہ ابھی تقریباً 1 سال ہو گیا ہے اس انجری کو. اس لیے میری غلطی ہے کہ میں نے اس کو بہت لائٹ لیا ہے اور یہ ابھی تک ہے میرے ساتھ. تو خیر، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے پھر سوچا کہ ابھی میں 2 منتھ کے لیے پورا بوٹ کیمپ جوائن کر لوں اور ریزیڈنٹ ہو جاؤں وہاں پر، تاکہ میں کسی بھی طرح کی فزیکل ایکٹیویٹی سے دور رہوں اور بس ایکسرسائز کروں اور اس کو ہیل کرنے کی کوشش کروں جلد سے جلد. اور بس بہت بہتر ہو گیا ہے ابھی تو. خیر میں ریگولر یہاں پہ ایکسرسائز کرتا ہوں. اچھا، ایک اور مزے کی بات ہے کہ یہ جو بوٹ کیمپ ہے ہمارا، اور میں کراچی سے ہوں، تو میں یہ بھی کر سکتا تھا کہ کلاسز لینے آتا اور گھر چلے جاتا. تو میں نے سوچا کہ میں ابھی اگر کلاسز لے کے گھر چلے جاؤں گا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بس ایک تو ڈسٹینس بھی کافی زیادہ ہے اور اوپر سے رمضان بھی آ رہے تھے آگے. تو میں نے سوچا کہ میں یہاں پر 2 منتھ کے لیے پورا ریزیڈنٹ ہو جاؤں گا. لیکن ابھی 1 مہینہ ہوا ہے اور ہماری ابھی چھٹیاں پڑ جائیں گی عید کی. تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ اپنا منتھ آ کے کور کروں گا. خیر، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میں ابھی ہاسٹل میں رہتا ہوں. ہاسٹل لائف فرسٹ ٹائم ایکسپیرینس کر رہا ہوں اپنی لائف میں. اور شروع میں بہت ٹف تھا. بہت ایسا تھا کہ میں بس بہت مطلب مینیج نہیں ہوتا مجھ سے کچھ بھی. میں سوچ رہا تھا کہ میں بس بھاگ جاؤں، کیونکہ آپ اچانک اپنے کمفرٹ زون سے نکل کے آتے ہو. گھر سے ایک کمفرٹ زون ہوتا ہے آپ کا گھر، تو وہاں سے نکل کے آپ آتے ہو تو آپ کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو بس میں یہی تھا کہ میں بس یہاں پر 2-3 دن رکوں اور چلے جاؤں. تو پھر اچانک مجھے خیال آیا کہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں. اگر میں چلے گیا تو یہ تو بہت بزدلی والی بات ہوگی. میں نے پھر فائٹ کیا، اپنے آپ کو چیلنج کیا اپنے آپ سے. تو میں نے پھر ابھی دیکھیں 1 مہینہ ہو گیا ہے الحمد للہ. اور میں بس یہاں پر اچھا مطلب شروع میں مشکلات ہوتی ہیں. مطلب ہر کام میں شروع میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ کو،
لیکن گریجولی آپ اس چیز کے عادی ہو جاتے ہو اور آپ اس چیز کو سمجھ جاتے ہو، اس سسٹم کو سمجھ جاتے ہو، پھر آپ کے بہت آسان ہو جاتا ہے آپ کے لیے، پھر کوئی مطلب وہ نہیں رکھتا، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا پھر۔ اچھا بس جیسا آپ نے بولا کہ میں نے جیسا یہاں اللہ والا کی ریل دیکھی تھی، اس ریل میں آپ نے ایسا کیا دیکھا تھا جو کہ آپ نے 2 مہینے کا بوٹ کیمپ جوائن کر لی، اور بوٹ کیمپ میں ابھی آپ سیکھ کیا رہے ہیں یہاں پہ؟ جی اس ریل میں نے دیکھا تھا کہ یہ کوئی الگ کورس ہے، کوئی نئی چیز ہے اور ٹیکنیکل وے میں ہے، تو میرا ان چیزوں کی طرف زیادہ انٹرسٹ ہے، تو میں نے سوچا کہ یہ مجھے کرنا چاہیے، کیا پتہ میرے پاس اچھی اپرچونیٹی ہے اسکل ڈیولپ کرنے کی، اور سرٹیفائڈ ڈگری مطلب وہ ہے، تو میں نے سوچا کہ میں اس کو کروں، تو میں الحمدللہ ابھی آپ کے سامنے موجود ہوں۔ اور آپ کا دوسرا سوال کیا تھا؟ کہ آپ یہاں پہ ابھی سیکھ کیا رہے ہیں بوٹ کیمپ میں؟ جی میں بوٹ کیمپ میں یہاں پر ہوتے ہیں ٹاسک دیے جاتے ہیں لیول 1 میں 253، جو میں لیول 1 پہ ہوں ابھی، اور میں ٹاسک ہو چکے ہیں 220 سم تھنگ، اور بس 30 ٹاسک ریمیننگ ہے، 33 سوری، تو بس انشاءاللہ بس وہ کر کے پھر میں گھر نکلوں گا عید کے لیے۔ عید ابھی رمضان ختم ہونے والے ہیں، پھر عید شروع ہوگی، تو پھر عید کے بعد انشاءاللہ دوبارہ کنٹینیو کریں گے لیول 2، اور سیکھنے کو تو بہت سا کچھ ملا ہے، جیسے اسٹارٹنگ میں ہمارے آ جاتے ہیں پوسٹ وتھ چیٹ جی پی ٹی، کال وتھ چیٹ جی پی ٹی، مطلب کنورزیشن کرنی ہوتی ہے، کال ود اینی کرنی ہوتی ہے، جو مطلب اینی ایک ویب سائٹ بند ہو گئی شاید، وہ پھر مایا اور مائلس سے مطلب وہ کرنا ہوتا ہے، کنورزیشن کرنی ہوتی ہے، پھر یہیں دیکھ لیں آپ کہ سانگس کریٹ کرنے ہوتے ہیں اے آئی کے تھرو، اور پھر اب دیکھیں کوڈنگ کے ٹاسک دیے جاتے ہیں چھوٹے موٹے، وہ جو کلونز بنانے ہوتے ہیں ویب سائٹ کے، یہ کرنے کے دیا جاتا ہے، اور آپ کو بتا چلو انٹرویوز جو ہمارے ہوتے ہیں جو ہم کر رہے ہیں، یہ بھی ایک ٹاسک ہے ہمارا، تو اس میں بھی آپ کو بہت کانفیڈنس بلڈ ہوتا ہے، اور جیسے ٹیڈ ایکس ریویو دینا ہوتا ہے، اس پہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے، آپ کے اندر بولنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، جیسے یہ بہت مطلب کانفیڈنس بلڈ کرنے کے لیے تو بہت اچھی چیز ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹین ایجرز جو ہوتے ہیں نا ان کے لیے آئیڈیل پلیس ہے، وہ آ کے مطلب اپنا مطلب گرومنگ کر سکتے ہیں یہاں پر آ کے۔ اچھا بسام آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو سب سے زیادہ مشکل ٹاسک کون سا لگا اور مزہ کس میں آیا آپ کو؟ سب سے زیادہ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ مشکل ٹاسک مجھے لگا ہے انٹرویو لینا، کیونکہ ایزیلی اتنا کوئی انٹرویو دیتا نہیں ہے، مطلب ایسا لگتا ہے کہ بھیک مانگ رہے ہم، انٹرویو دے دو یار، کوئی دینے کے تیار نہیں ہوتا۔ خیر مزہ بھی اسی میں آیا ہے، اور مشکل بھی ٹاسک یہی ہے، باقی سارے تو ایزی ہیں تقریباً۔ کوئی آپ کا فیوریٹ ٹاسک کون سا ہے آپ کا ان میں جو آپ نے لیول 1 میں ابھی تک کر رہے ہیں؟ فیوریٹ ٹاسک تو ایزی ٹاسک ہوتے ہیں، جیسے ٹیڈیکس ریویو، بس 1 منٹ اور 1 سے 2 منٹ کی وہ ٹاک ہوتی ہے، اسی میں بس فٹافٹ وہ کر کے، مطلب میں نے سارے ٹیڈیکس آپ دیکھ لیں گے، ٹیڈیکس ریویو میں نے کل رات میں مطلب تقریباً سارے کمپلیٹ کیے ہیں، اور ایسے میرے 200 ابو ٹاسک ہو گئے ہیں۔ اچھا بسام آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو آپ نے جو 1 مہینہ لگایا ہے بوٹ کیمپ پہ، آپ کو اس سے فائدہ ہوا ہے یا نہیں آپ کو یہاں پہ؟ جی فائدہ تو ہوا ہے، بالکل ہوا ہے، لیکن کچھ چیزیں مجھے آلریڈی آتی تھیں، اور کچھ چیزیں میں نے بہت سیکھی ہیں یہاں سے، ایسا نہیں کہ بالکل کچھ نہیں سیکھنے کو ملا ہے، سیکھنے کو بہت کچھ ملا ہے، کانفیڈنس بلڈ ہوا ہے میرا، جو مطلب میں کیمرے کے سامنے آنے سے شرماتا تھا وہ ختم ہوئی ہے، وہ چیز ختم ہوئی ہے، اور میں جیسے ہیزیٹیٹ کرتا تھا کسی اننون سے بات کرنے میں، یہ مطلب اچھا ہو گیا میرے لیے، اور یہ کہ اے آئی کے ٹولس کے بارے میں پتہ چلا ہے، اور مطلب ایک اور چینجنگ آئی ہے میری لائف میں، مطلب یہ ہے کہ میں جب گھر پہ تھا تو بہت مطلب کوئی روٹین نہیں تھا میرا، میں رات میں 4 بجے سوتا تھا، پھر صبح لیٹ اٹھ رہا ہوں، تو بالکل ہی بیکار روٹین ہو گئی تھی، یہاں پر آنے کے بعد تھوڑی روٹین سیٹ ہوئی ہے، مطلب سورج جو بولتے ہیں نا، سورج سن رائز
میں نے یہاں پر مطلب دوبارہ آ کے جب میں یہاں پر آیا ہوں تو کافی دنوں بعد دوبارہ دیکھا ہے، ورنہ تو گھر پہ جب تھا تو 3-4 بجے ایسے ہی اٹھنا ہوتا تھا. سم ٹائمز جب میں کرکٹ کھیلتا تھا تو پھر جب میچ ہوتا تھا تو ارلی مارننگ اٹھ جایا کرتا تھا، لیکن موسٹلی میرا یہی تھا کہ اور جاب میرا بزنس بھی ایسا ہے کہ رات کا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی تھوڑا سا سلیپ سائیکل میرا تھوڑا ڈسٹرب ہوتا تھا. تو ابھی الحمد للہ بہت بہتر ہو گیا ہے، روٹین آپ کی صحیح ہوتی ہے تو آپ کے مطلب فزیکل ہیلتھ بھی اچھی رہتی ہے. تو یہ ہے کہ الحمد للہ بہت فائدہ ہوا ہے آنے سے. اچھا بس آپ مجھے یہ بتائیں، یہاں پہ آپ کی جیسے کہ ابھی رمضان چل رہا ہے، رمضان میں آپ کی روٹین کیا ہے؟ اور آپ صبح ڈیلی کی روٹین میں آپ ایکسرسائز کرتے ہیں یا نہیں؟ میں ایکسرسائز جو کرتا ہوں وہ ڈیلی کرتا ہوں تھوڑی بہت، مطلب ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی نہیں کرتا. کسی دن میں اگر جس دن موڈ بھی نہیں ہوتا اس دن میں کرتا ہوں. اور کیونکہ آپ کو ایکسرسائز تو ڈیلی روٹین میں رکھنی چاہیے اپنی، میرے جہاں تک خیال ہے، کیونکہ ایکسرسائز ہی ہے جو آپ کو بڑھاپے میں آپ کو کھڑا کرتی ہے. آپ مطلب اگر آپ کی فزیک بہت عجیب ہوگی اور آپ مطلب ایکسرسائز آپ کی روٹین میں نہیں ہوگی تو آپ کو کافی ارلی ایج بول رہا ہوں، اولڈ ایج میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اور آپ کو سوال ریپیٹ کریے گا پلیز. جیسے کہ ابھی میں بولا کہ آپ ڈیلی کی روٹین میں ایکسرسائز کرتے ہو، کہ جیسے ابھی رمضان چل رہا ہے، آپ کی جو روٹین کیا ہے رمضان میں ادھر جی پاک میں؟ رمضان کی روٹین میری میں آپ کو بتاتا چلوں کہ رمضان کی جو میری روٹین ہے ٹاسک کی وجہ سے بہت ڈسٹرب ہوئی ہوئی ہے. رمضانوں کی روٹین یہ ہے کہ میں جیسے افطاری کر کے سو جاتا ہوں، یا تو نہیں سوتا میں ٹاسک کرنے بیٹھ جاتا ہوں، لیکن افطاری کر کے بہت شدید نیند آ رہی ہوتی ہے، پھر اٹھتا ہوں تو یہ سحری تک جاتا ہے میرا ٹاسک، اور سحری کے بعد بھی تھوڑا سا کرنے ہوتے ہیں، پھر میں سو جاتا ہوں نماز پڑھ کے. پھر جب یہ اٹھا دیتے ہیں 8 بجے، یہاں پر 8-9 بجے تک اٹھا دیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے سلیپ سائیکل بہت ڈسٹرب ہے. ابھی بھی دیکھیں میں نیند میں ہوں، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا بول رہا ہوں. اچھا بس مجھے، جیسے آپ تو بوٹ کیمپ کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کے ساتھ بوٹ کیمپ کے کتنے اسٹوڈنٹ ہیں؟ اور جو جیسا کہ آپ کے ساتھ ریحان کالج کی بھی اسٹوڈنٹ ہیں، آپ ریحان کالج کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ میرے ساتھ جو اسٹوڈنٹس ہیں بوٹ کیمپ تو ابھی بہت کم رہ گئے ہیں، چند اسٹوڈنٹ رہ گئے ہیں بوٹ کیمپ کے ساتھ، شاید ایک یا دو ہوں گے، مطلب باقی سارے جا چکے ہیں. اور ٹوٹل جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ 10 سے 12 اسٹوڈنٹس ابھی بچے ہیں پیچھے، کیونکہ سب اپنی چھٹیاں منانے چلے گئے ہیں اپنے اپنے پیاروں کے پاس. تو یہ ہے کہ ریحان کالج کا میں یہ فیڈ بیک دینا چاہوں گا آپ کو کہ اگر آپ ٹین ایج میں ہیں، آپ کے مطلب پیرنٹس کو انکریج کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ کے بچے ٹین ایج میں ہیں تو ان کے لیے یہ ریحان اسکول بہت آئیڈیل پلیس ہے. آپ اگر وہ اسکول جاتے ہیں، آپ بھلے ان کو اسکول سے نہ ہٹائیں، لیکن جب ان کا گیپ آئے تو ان کو ایٹ لیسٹ 2 منتھ کے لیے ضرور بھیجیں یہاں پر. اور 2 منتھس آپ نے بس یہاں پر ان کو بھیج کے آپ بھول جائیں، اور جب وہ واپس گھر آئیں گے 2 منتھ بعد تو آپ ان کے اندر چینجز جو ہوں گی وہ آپ کو خود آپ دیکھیں گے کہ واقعی چینج آیا ہے ان کے بچوں میں. اور باقی اسکلس پہ بہت کام کرتے ہیں یہ لوگ، اسکل بھی سکھاتے ہیں. اور اگر 4 ایئرز والے اسٹوڈنٹ کی بات کروں تو وہ ان کے لیے بہت ٹف لائف ہے. ان کو مطلب ابھی سے ہی مطلب اتنی گرومنگ ہو جاتی ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، کوئی مطلب محتاجی نہیں رہتی کسی چیز کی، وہ اپنا کام خود کرنا ان کو آ جاتا ہے. اور آپ کو بتایا چلوں کہ ان کو انٹرنشپ جو لگتی ہے، انٹرنشپ کے لیے ان کو سولر پینلز کے کام کے لیے بھیجا جاتا ہے، کیمرہ جو فٹنگ ہوتی ہے اس کے لیے بھیجا جاتا ہے، اور کافی مطلب ایسے کام کروائے جاتے ہیں جو ورتھ رکھتے ہیں آج کے دور میں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 4 ایئر والے زیادہ مطلب افیکٹو ہو سکتے ہیں 2 منتھ والوں کے مقابلے میں. لیکن 2 منتھ بھی کوئی مطلب ہلکا کورس نہیں ہے، اس میں بھی کافی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. آپ اگر چاہیں تو 2 منتھس کے لیے بھی ٹرائی کر سکتے ہیں. تو میں تو پیرنٹس کو یہی کہنا چاہوں گا کہ اپنے بچوں کو ضرور بھیجیں یہاں پر. اور باقی
اللہ مالک. اچھا بس ہم آپ سے میں بس ایک آخری سوال کرتا ہوں کہ جیسے کہ میٹرک کے بعد کے بعد وہ سوچتے ہیں میں کس فیلڈ میں جاؤں، آپ ان آپ کو کیا ریپیٹ کہنا کریے، چاہیں؟ آپ پلیز ریپیٹ کریے گا کیونکہ آپ کی آواز جو ہے نا وہ فلیکچویٹ ہو رہی تھی. آپ تھوڑا سا اپنا سوال ریپیٹ کریے گا. اچھا بس میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جیسا کہ میٹرک اسٹوڈنٹ ہے، میٹرک کرنے کے بعد وہ سب سوچتے ہیں کہ ہم کس فیلڈ میں جائیں، آگے کون سا کام سٹارٹ کریں آگے میں پھر سیکنڈ ایئر کے بعد، آپ ان کو کیا کہنا چاہیں گی؟ جی میٹرک کے جو اسٹوڈنٹس ہیں میں ان کو یہ کہنا چاہوں گا کہ ابھی تو اے آئی کا رجحان نہیں بڑھا ہے کیونکہ اور لوگ اتنا اس کی طرف ان کو اویئرنیس نہیں ہے. تو ان کو جس چیز میں انٹرسٹ ہے میں تو یہی کہوں گا کہ اپنے انٹرسٹ کے مطابق جائیں اور اپنے جو فرینڈز ہیں فرینڈس کو مطلب ٹیمپریری رکھیں. کوئی فرینڈس مطلب جو پرماننٹ فرینڈ ہوگا وہ آپ کے ساتھ رہے گا لازمی. لیکن فرینڈس میری والی غلطی نہیں کریے گا. میں جیسے اپنے دوستوں کے چکر میں مجھے انٹرسٹ تھا کمپیوٹر سائنس میں، لیکن میرے جو فرینڈ سرکل تھا وہ سارا کامرس والا تھا. تو میں بس یہ سوچ کے میں اکیلا نہ ہو جاؤں وہاں مطلب کمپیوٹر سائنس میں جا کے، تو بس میں نے یہ سوچ کے ان کے ساتھ کامرس میں لے لیا. اور مجھے جس چیز میں انٹرسٹ نہیں تھا تو وہ میں کر بھی نہیں پایا، اور ابھی اسٹل ان پینڈنگ میری ڈگری ہے. ابھی میری ڈگری کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے. بس یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنے ڈیسیجنس خود لیں اور کسی پر ڈپینڈ نہیں ہو، اور آپ کی جو مطلب آپ کو جو انٹرسٹ ہے اس کو ویلیو دیں اور اسی کی طرف مطلب جائیں. اچھا بس ہم آپ آخر میں ہمارے ویورز کو آپ تھوڑی سی ایڈوائس دے دیں کہ آپ ان کے بارے میں ریحان اسکول ریحان کالج کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے، اس کو تھوڑی سی ہمارے ویورز کو ایڈوائس دے دیں کیا ان کے بچوں کے لیے. جی میں ریحان کالج کے اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ایڈوائس دینا چاہوں گا کہ آپ سوال ریپیٹ کریے گا دوبارہ پلیز. میں نے بولا ہے کہ آپ ادھر ریحان اسکول اور ریحان کالج کے بارے میں لوگوں کو کس طرح بتائیں گے، ان کو ایڈوائس، ان کو تھوڑی سی ایڈوائس دے دیں. لائیو ہے. جی دوبارہ ریپیٹ کریے گا پلیز. سوری. میں نے بولا ہے کہ آپ ہمارے ویورز کو تھوڑی سی ایڈوائس دے دیں ریحان اسکول اور ریحان کالج کے بارے میں بتا دیں کہ تاکہ وہ بھی اپنا ایڈمیشن کروا سکیں یہاں پہ. جی میں نے آپ کو پہلے جیسے بتایا کہ میں پیرنٹس کو انکریج کرتا ہوں کہ اپنے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو جو ان کا مطلب گیپ آئے اسکولس میں اگر ان کو ہٹانا نہیں ہے. پیرنٹس کو تو پہلے اویئرنیس نہیں ہے اے آئی کی ابھی تک، جو مجھے لگتا ہے کہ ان فیوچر کوئی اچھی چیز آتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ پیرنٹس کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو 4 سال کے لیے نہیں بھیجنا تو ایٹ لیسٹ 2 منتھس کے لیے بھیجیں لازمی. اور 2 منتھ سے مطلب ان کو کافی کچھ سیکھنے کو ملے گا. ان کو مطلب یہاں پر یہ ہے کہ کھانا بھی خود پکانا ہوتا ہے آپ کو. مطلب ٹیمز بنتی ہیں 4 بندوں کی، ان کی پھر شفٹ لگتی ہیں. مطلب 3 سے 4 دن ان کو بنانا ہوتا ہے، پھر اگلے 4 بندے ہوتے ہیں ان کو بنانا ہوتا ہے. تو کافی چیزیں ان کو سیکھنے کو ملیں گی، کافی کچھ. اور وہ ایسا نہیں ہے کہ محتاج رہیں گے کسی چیز کے، کسی کی بھی. وہ انڈیپینڈنٹ بنیں گے، وہ کسی پہ ڈپینڈ نہیں ہونا پسند کریں گے اور ہوں گے بھی نہیں. وہ جب تک ان کو خود کچھ آتا ہوگا تو وہ جب بندے کو خود آتا ہو تو وہ کسی پہ ڈپینڈ ہونا بھی پسند کرے گا. تو بس یہ ہے کہ پیرنٹس کو کہنا چاہوں گا کہ اپنے بچوں کو ایٹ لیسٹ 2 منتھ کے لیے لازمی بھیجیں ریحان کالج اور اسکول. باقی تھینک یو بسام، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے ہمیں اچھی طرح سوالات کے جواب دیے اور گائیڈنس بھی اچھی دی. بہت بہت شکریہ، آپ نے نو ہمیں پرابلم. اپنا قیمتی سے وقت دیا. سو تھینک یو. کوئی بات نہیں. جزاک اللہ. اچھا تھینکس ناظرین، فار ہم یہاں پہ انوائٹنگ می. اپنے انٹرویو جہاں پہ اینڈ کرتے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس انٹرویو سے کچھ سیکھنے کو ملے گا، یا آپ اپنے بچوں کو ایڈمیشن دلوا سکتے ہیں اس کے ذریعے. یہ انٹرویو سن کر اگر اچھا لگے تو چلیے یہاں پہ ہم انٹرویو اینڈ کرتے ہیں. ملتے ہیں ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے خدا حافظ. اللہ حافظ.